رات کے سائے گہرے ہوتے حویلی کی فضاؤں میں ایک خاص قسم کا تناؤ بڑھنے لگتا تھا، اور آج بھی جب سردار بالاج کی سیاہ لینڈ کروزر کے ٹائروں نے حویلی کے سنگلاخ راستے پر اپنی دھاک بٹھائی تو پہرے داروں کی تھرتھراہٹ دور سے محسوس کی جا سکتی تھی۔ جیسے ہی گاڑی کا بھاری دروازہ کھلا، بالاج کی چمڑے کے بوٹوں کی آواز نے خاموش راہداریوں میں ایک ارتعاش پیدا کر دیا۔ خان بابا جلدی سے آگے بڑھے اور جھک کر سلام کیا۔ جی سردار صاحب، سامان کمرے میں پہنچا دیں۔ خان بابا نے لرزتی آواز میں حکم کی تعمیل کی، مگر بالاج کے ماتھے کی شکنیں بتا رہی تھیں کہ آج اس کا موڈ عام دنوں سے زیادہ سخت ہے۔ وہ سیدھا دیوان خانے کی طرف بڑھا، جہاں اماں جی تسبیح ہاتھ میں لیے اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ بالاج نے ان کے قریب جا کر سر جھکایا تو انہوں نے شفقت سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، مگر اگلے ہی لمحے ان کے لہجے میں وہی مخصوص سختی لوٹ آئی جو عیشا کے ذکر پر ہمیشہ نمایاں ہوتی تھی۔ بالاج، اب تم ہی اس گھر کے بگڑتے نظم و ضبط کو دیکھو۔ وہ لڑکی جس کو تمہارے باپ نے اپنی بہن کے گناہوں کا کفارہ سمجھ کر اس گھر میں پناہ دی تھی، اب اس کے نخرے ہم سے برداشت نہیں ہوتے۔ اماں جی نے تیکھے لہجے میں شکایتوں کا دفتر کھول دیا۔ اماں جی، وہ بھی بچی ہیں، شہر کے کھلے ماحول سے آئی ہے، اسے وقت لگے گا یہاں ڈھلنے میں۔ بالاج نے مختصر جواب دیا، مگر اماں جی نے اسے بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ بچی نہیں رہی، وہ 18 سال کی جوان لڑکی ہے اور تمہاری منقوہ ہے۔ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ سردار کی حویلی کے آداب کیا ہیں۔ آج بھی وہ سارا دن اپنی کمرے سے باہر نہیں نکلی اور نہ ہی کسی کام میں ہاتھ بٹایا۔ اگر تمہارے مرتے باپ نے اپنی بہن کے بھاگ کر شادی کرنے والے داغ کو دھونے کے لیے یہ نکاح نہ کروایا ہوتا تو میں کبھی اس لڑکی کو چوکھٹ کے اندر نہ آنے دیتی۔ بالاج نے ایک لمبا سانس بھرا اور خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے یاد تھا کہ کیسے اس کے والد نے مرتے وقت اس کا ہاتھ تھام کر وصیت کی تھی کہ وہ اپنی پھپھو کی اس نشانی کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ بالاج کی عمر 30 سال تھی اور وہ ایک منجھا ہوا بزنس مین تھا، جبکہ عیشا ابھی لڑکپن کی دہلیز پر کھڑی ایک خوابناک لڑکی تھی۔ جیسے ہی اس نے اپنے کمرے کے بھاری لکڑی کا دروازہ کھولا، اسے اے سی کی ٹھنڈک کے ساتھ ایک بھینی سی خوشبو کا احساس ہوا۔ اس نے کوٹ اتار کر بیڈ پر پھینکا اور سیدھا واش روم کی طرف چلا گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ صرف ٹاول لپیٹے گیلے بالوں سے پانی نچوڑتا ہوا باہر نکلا تو اس کی نظر بیڈ پر پڑی، جہاں عیشا الٹی پلٹی بے خبر سو رہی تھی۔ اس کے ریشمی بال تکیے پر بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر وہ معصومیت تھی جو صرف گہری نیند میں آتی ہے۔ بالاج کو ایک لمحے کے لیے دھچکا لگا کہ وہ یہاں کیا کر رہی ہے، مگر پھر اس کے اندر ایک عجیب سی لہر اٹھی۔ وہ دھیرے سے اس کے قریب ہوا۔ اس کے گیلے جسم سے پانی کے ٹھنڈے قطرے عیشا کے گورے مکھڑے اور گردن پر ٹپکے تو وہ ایک دم کرن کھا کر ہڑبڑا کر اٹھی۔ سامنے بالاج کو اس حالت میں دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ آپ؟ وہ میں عیشا نے گھبرا کر اپنے دوپٹے کو درست کرنے کی کوشش کی، مگر بالاج کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی۔ کیا وہ میں؟ کیا ابھی سے سہاگ رات منانے کا دل ہے؟ بالاج نے بھاری اور خماری آلود آواز میں کہا تو عیشا کا چہرہ شرم سے تمتما اٹھا۔ نہیں، وہ میں آپ کے روم کی چادر بدلنے آئی تھی تو کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹی، پتہ ہی نہیں چلا کب آنکھ لگ گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کمرے میں ہیں۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بھاگنے لگی کہ بالاج نے ایک زوردار جھٹکے سے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور وہ بے اختیار اس کے چوڑے سینے پر جا گری۔ پلیز چھوڑے مجھے، عیشا نے مزاحمت کرنی چاہی، مگر بالاج کی گرفت آہنی تھی۔ اب آئی ہو تو خوش کر کے جاؤ، شوہر ہوں تمہارا۔ بالاج نے اسے اپنے ٹاول کی لپیٹ میں لیتے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ عیشا کا دل ہتھوڑے کی طرح برچ رہا تھا۔ مجھے چھوڑ دیں بالاج، جب کوئی دیکھ لے گا اماں جی ناراض ہوں گی۔ اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی، اسے اپنی ملکیت سمجھتا تھا۔ اس نے عیشا کی ٹھوڑی کو اوپر اٹھایا اور اس کے آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، اس حویلی میں میری مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا، اور تم تو میری مدکوبہ ہو، تمہارا ایک ایک سانس میرا ہے۔ عیشا نے اس کی آنکھوں میں وہ تپش دیکھی جو اسے پگھلا رہی تھی۔ وہ مشکل سے اپنی جان چھڑا کر باہر کی طرف بھاگی۔ راہداری میں اندھیرا تھا اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف لپک رہی تھی کہ اچانک زرنش سے ٹکرا گئی۔ زرنش نے اسے سنبھالا اور اس کے پریشان حال حلیے کو دیکھ کر سب سمجھ گئی۔ عیشا بھابھی، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ بھائی نے پھر کچھ کہا کیا؟ زرنش نے ہمدردی سے پوچھا تو عیشا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زرنش، میں یہاں
دم گھٹتا محسوس کرتی ہوں۔ تمہارے بھائی مجھے انسان نہیں اپنی کوئی جائیداد سمجھتے ہیں۔ مجھے شہر واپس جانا ہے جہاں میں اور میرا بھائی سکون سے رہتے تھے۔ یہاں تو ہر دیوار مجھ پر نظر رکھتی ہے۔ دانش نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور خاموشی سے اسے کمرے کی طرف لے گئی۔ وہ جانتی تھی کہ عائشہ اس وقت کس قدر ذہنی دباؤ کا شکار ہے، جہاں ایک طرف مانجی کی نفرت تھی اور دوسری طرف بالاج کا وہ جنونی انداز جسے اپنی گرفت میں رکھنا چاہتا تھا۔ عائشہ نے اپنے کمرے میں جا کر بیڈ پر گر گئی اور ان لمحوں کو یاد کرنے لگی جب اس کے والد زندہ تھے اور وہ شہر میں آزاد پنچھی کی طرح اٹھتی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ باپ کا وہ ایک وعدہ اور بالاج کے باپ کی وہ ضد اسے اس حویلی کے حصار میں قید کرتے کی جہاں وہ ایک منقوہ تو تھی مگر اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں تھی۔ بالاج کو جملہ اب آئی ہو تو خوش کر کے جا اس کے کانوں میں توری کی طرح برس رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ بالاج اسے صرف اپنی انا کی تسکین کا ذریعہ سمجھتا ہے جبکہ وہ اس کی روح تک پہنچنا چاہتی تھی۔ حویلی کی خاموشی میں اب صرف پہرے داروں کی سیٹیوں کی آوازیں آ رہی تھیں مگر عائشہ کے اندر ایک طوفان برپا تھا جو اسے خاموش رہنے نہیں دے رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ رشتہ اب اس کی تقدیر ہے مگر اس تقدیر کو تسلیم کرنا اس کے لیے کسی کڑی سزا سے کم نہیں تھا۔ بالاج کمرے میں اکیلا اب عائشہ کی خوشبو محسوس کر رہا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ اس نے اس کو ڈرا دیا ہے مگر سرداروں کے طریقے ایسے ہی ہوتے تھے۔ وہ محبت کرنا نہیں صرف جتانا جانتے تھے اور عائشہ تو اس کے خون کا حصہ تھے، اس کی پھپھو کی نشانی جس کا کفارہ اسے ادا کرنا چاہیے تھا چاہے وہ پیار سے ہو یا زبردستی سے۔ اس نے سگریٹ سلگایا اور کھڑکی سے باہر پھیلے ہوئے اندھیرے کو دیکھنے لگا جہاں عائشہ کے خواب دم توڑ رہے تھے اور اس کی اپنی سرداری کے انا ابھر رہی تھی۔ اگلی صبح حویلی کے وسیع و عریض ناشتے کے دسترخوان پر خاموشی کا راج تھا مگر یہ خاموشی سکون والی نہیں بلکہ کسی طوفان کا پیش خیمہ محسوس ہو رہی تھی۔ عائشہ نے لرزتے ہاتھوں سے اماں جی کے سامنے چائے کا کپ رکھا تو انہوں نے اپنی اینک ناک پر ٹکاتے ہوئے اسے سر سے پاؤں تک کڑی نظروں سے دیکھا اور پھر تیکھے لہجے میں بولی، سنا ہے کل رات تم بالاج کے کمرے میں پائی گئی تھی، کیا اب شہر کی تہذیب اتنی گر گئی ہے کہ بن رخصتی کے لڑکیاں شوہروں کے کمروں میں ڈیرے ڈالنے لگی ہیں؟ اماں جی کی بات سن کر عائشہ کا رنگ پھک پڑ گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ بمشکل اتنا ہی کہہ سکی کہ اماں جی میں تو صرف چادر بدلنے گئی تھی مگر انہوں نے اسے بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ بس رہنے دو عائشہ بیوی، ہمیں سب پتہ ہے کہ چادر بدلنے میں کتنا وقت لگتا ہے اور کتنا وقت بیڈ پر لیٹنے میں۔ تم اس حویلی کی بہو بن کر آئی ہو، کوئی بازار کی عورت نہیں جو اپنی عزت کی پرواہ نہ کرے۔ اگر بالاج نے تمہیں وہاں دیکھا تو اسے کیا لگا ہوگا کہ تم اسے ورگلانے آئی ہو؟ عائشہ نے تڑپ کر بالاج کی طرف دیکھا جو خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا۔ اسے امید تھی کہ بالاج سچ بتائے گا مگر بالاج نے سر اٹھا کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا بلکہ الٹا اماں جی سے مخاطب ہو کر بولا، اماں جی چھوڑیں ان باتوں کو، ایسا سمجھا دیں کہ اپنی حد میں رہے، مجھے فضول کی بحث پسند نہیں ہے۔ بالاج کی بے رخی عائشہ کے دل پر کسی خنجر کی طرح لگی۔ وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ گئی جبکہ اماں جی کی بڑبڑاہٹ ابھی تک جاری تھی۔ ناشتے کے فوراً بعد بالاج دیوان خانے میں چلا گیا جہاں اس کا چچا زاد بھائی زبیر پہلے سے موجود تھا۔ زبیر کے چہرے پر ایک مکرانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ زمینوں کے کاغذات میز پر پٹکتے ہوئے بولا، بالاج بھائی یہ جائیداد کا حصہ اب تقسیم ہونا چاہیے، آخر کب تک تم اکیلے سب پر قابض رہو گے؟ بالاج کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے زبیر کا گریبان پکڑ کر اسے دیوار سے لگایا اور ڈانٹتے ہوئے کہا، زبیر اپنی زبان کو لگام دو، یہ زمینیں میرے باپ کے خون پسینے کی کمائی ہیں اور تمہارے جیسے جواری کو میں ایک انچ زمین بھی نہیں دوں گا۔ اگر دوبارہ جائیداد کا نام لیا تو یاد رکھنا کہ سردار بالاج کی دشمنی بہت مہنگی پڑے گی۔ زبیر نے خوف سے کانپتے اپنا گریبان چھوڑایا اور وہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی۔ بالاج کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، وہ کمرے میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ اسے عائشہ پر بھی غصہ آ رہا تھا اور اپنی حالت پر بھی۔ شام کے سائے گہرے ہوئے تو عائشہ حویلی کے پچھلے باغ میں لگے پرانے نیم کے درخت کے نیچے اکیلی بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے اپنا شہر، اپنا بھائی اور اپنی آزادی یاد آ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اس حویلی کی سرد دیواروں میں قید ہو کر رہ گئی ہے جہاں اسے کوئی سمجھنے والا نہیں ہے۔ اتنے میں زرنش اس کے قریب آئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، عائشہ بھابھی آپ اتنا کیوں رو رہی ہیں؟ بھائی کا رویہ ایسا ہی ہے،
وہ دل کے برے نہیں ہیں، ایشا نے سسکتے ہوئے جواب دیا۔ زرنش مجھے یہاں نہیں رہنا، تمہاری اماں جی مجھے ہر بات پر طعنہ دیتی ہیں، اور تمہارے بھائی تو مجھے انسان ہی نہیں سمجھتے۔ کل رات انہوں نے میرے ساتھ جو سلوک کیا اور آج دسترخوان پر جو خاموشی اختیار کی، اس نے میرا مان توڑ دیا ہے۔ وہ مجھے اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، کوئی جیتی جاگتی عورت نہیں۔ زرنش نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، بھابھی آپ غلط سمجھ رہی ہیں، بھائی کو بچپن سے ہی ذمہ داریوں کے بوجھ نے ایسا سخت بنا دیا ہے جب سے ابا جی کا انتقال ہوا ہے۔ وہ اس حویلی اور جائیداد کو سنبھالنے میں اتنے مگن ہو گئے ہیں کہ جذبات کا اظہار کرنا ہی بھول گئے ہیں۔ ان کے اندر بھی ایک انسان چھپا ہے جو آپ سے محبت کرتا ہے، مگر اسے ظاہر کرنے سے ڈرتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ اگر وہ نرم ہوئے تو دشمن ان پر غالب آ جائیں گے۔ آپ تھوڑا وقت دیں، وہ ضرور بدلیں گے۔ ایشا نے لمبی آہ بھری اور بولی، زرنش وقت تو بہت ہے، مگر کیا میرے اندر کی وہ لڑکی زندہ رہے گی جو محبت پر یقین رکھتی تھی؟ یہاں تو ہر طرف سیاست اور نفرت کے سائے ہیں۔ اماں جی چاہتی ہیں کہ میں یہاں سے چلی جاؤں، اور زبیر چاہتا ہے کہ بالاج کو نیچا دکھائیں۔ اس سب کے درمیان میرا کیا قصور ہے؟ زرنش نے اس کے آنسو پونچھے اور کہا، آپ سردار بالاج کی منکوہ ہیں، اور یہی آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ بھائی کسی کو آپ کو نقصان نہیں پہنچانے دیں گے، بس آپ کو ان کے دل تک پہنچنے کا راستہ ڈھونڈنا ہوگا۔ دونوں بہنیں کافی دیر تک وہاں بیٹھی باتیں کرتی رہیں۔ حویلی کی دیواریں خاموش گواہ تھیں درد کی جو عشا کے اندر پل رہا تھا۔ بالاج کھڑکی سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں ابھی بھی سگریٹ تھا اور اس کی نظریں عشا کے مرجھائے ہوئے چہرے پر جمی تھی۔ اسے پتا تھا کہ وہ عشا کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، مگر اس کی انا اسے جھکنے نہیں دے رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ عشا خود اس کے پاس آئے اور اپنی جگہ بنائے، مگر عشا کی خاموش بغاوت اسے بے چین کر رہی تھی۔ رات کی تاریکی نے حویلی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اور سیاست کے نئے جال بننے شروع ہو گئے تھے۔ عشا کو نہیں معلوم تھا کہ آنے والا کل اس کے لیے مزید کتنی آزمائشیں لے کر آئے گا، مگر اسے اتنا یقین تھا کہ اب اسے خاموش نہیں رہنا، اسے اپنی پہچان کے لیے لڑنا ہوگا، چاہے اس کے لیے اسے سردار بالاج کے انا سے کیوں نہ ٹکرانا پڑے۔ حویلی کے ہر کونے میں ایک نئی سازش جنم لے رہی تھی، اور محبت کے نازک پودے کو ان تلخ ہواؤں سے بچنا تھا جو اسے جڑوں سے اکھاڑنے کے لیے تیار کھڑی تھیں۔ اگلے دن حویلی کے فضاؤں میں ابھی پچھلی شام کی تلخی باقی تھی کہ صبح کے وقت بالاج کے کمرے میں ایک نئی قسم کی بے چینی نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ بالاج نے الماری سے اپنی قمیص نکال کر بیڈ پر پھینکی اور عشا کو آواز لے کر اسپاٹ لہجے میں کہا، عشا، جہاں کو میرا سوٹ کیس تیار کرو، مجھے کچھ ضروری بزنس میٹنگز کے لیے آج ہی شہر نکلنا ہے، اور واپسی کا بھی ابھی کچھ پتہ نہیں۔ عشا دوسرے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی باہر کی ویرانی کو تک رہی تھی، دھیرے سے پلٹی اور خاموشی سے کمرے میں آ کر کپڑے طے کرنے لگی۔ کمرے میں صرف کپڑوں کی سرسراہٹ اور بالاج کے بوٹوں کی آواز گونج رہی تھی۔ تناؤ اتنا زیادہ تھا کہ عشا کو اپنا سانس میں بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے ایک سفید قمیض اٹھائی اور اسے نفاست سے طے کرتے دبی آواز میں پوچھا، کیا شہر جانا بہت ضروری ہے؟ ابھی تو آپ کل ہی واپس آئے تھے۔ بالاج نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال سنوارتے ہوئے جواب دیا، سرداروں کے کام صرف حویلی بیٹھنے سے نہیں چلتے عشا، وہاں کچھ نئی ڈیل سائن کرنی ہے، اور زمینوں کے جو مسائل زبیر پیدا کر رہے ان کا حل بھی شہر کے وکیلوں کے پاس ہی ہے۔ عشا نے ایک لمبا سانس بھرا اور سوٹ کیس کی زپ بند کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ہزاروں سوال تھے، مگر لب خاموش رہے۔ بالاج نے الماری کے دراز سے پیسوں کی ایک موٹی گڈی نکالی اور عشا کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا، یہ رکھو، تمہاری ضرورت کے لیے، اگر کچھ اور چاہیے ہو تو خان بابا کو بتا دینا، وہ شہر سے منگوا دیں گے، اور دیکھو اماں جی کا خیال رکھنا، ان کی کسی بات کا برا مت ماننا، وہ تمہاری بھلائی ہی چاہتی ہیں۔ عشا نے ان پیسوں کو اپنی ہتھیلی پر ساکت دیکھا اور پھر بالاج کے چہرے کی طرف نظر اٹھائی۔ بالاج جی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ مجھے صرف ان پیسوں کی ضرورت ہے؟ کیا آپ کی زبان سے محبت کے دو بول سننا میری ضرورت نہیں ہے؟ بابا نے ماں کے مرنے کے بعد مجھے بتا دیا تھا کہ میرے دل میں صرف میرے ماموں ذات سردار بالاج کی محبت ہونی چاہیے، تب سے میں نے اپنے دل میں کسی کے لیے کوئی احساس نہیں پیدا ہونے دیا۔ عشا کی آواز میں لرزش تھی، مگر بالاج نے اپنی کلائی پر گھڑی باندھتے ہوئے ایک سرد آہ بھری اور کہا، عشا، یہ جذباتی باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے، زندگی صرف محبتوں کے بولوں سے نہیں چلتی، ذمہ داریاں بہت بڑی ہیں، اور میں تمہیں یہاں آسائش دے رہا ہوں،
تمہیں اور کیا چاہیے؟ عیشا کا دل جیسے بیٹھ گیا. اسے محسوس ہوا کہ وہ ایک ایسے انسان کے سامنے اپنا دکھ رو رہی ہے جس کا دل پتھر کی کسی سل کی طرح ٹھوس ہے. اس نے وہ پیسے میز پر رکھ دی اور بولی، آسائشیں تو مجھے شہر میں میرے باپ کے گھر میں بھی میسر تھی. میں اس لیے نہیں آئی تھی کہ مجھے پیسوں کی گڑیاں دی جائیں. میں تو ایک سہارے اور ایک مان کے لیے آئی تھی جو آپ مجھے دینے کو تیار نہیں ہے. بالا نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا بلکہ اپنا کوٹ اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل گیا. اس کی بے رخی عیشا کے اندر ایک گہرا زخم چھوڑ گئی تھی. وہ بھاگ کر بالکنی میں گئی جہاں سے حویلی کا بیرونی منظر صاف دکھائی دیتا تھا. نیچے بالاج کی گاڑی سٹارٹ ہو رہی تھی. اس نے ایک بار بھی اوپر بالکنی کی طرف نہیں دیکھا جہاں اس کی منقوا اسے اثر بڑی نگاہوں سے الوداع کہہ رہی تھی. جیسے گاڑی دھول اڑاتی حویلی کے بڑے گیٹ سے باہر نکلی، عیشا کی آنکھوں سے ضبط کے بندھن ٹوٹ کے اور وہ وہیں فرش پر بیٹھ کے سسکیاں لینے لگی. ابھی اسے روتے چند ہی لمحے گزرے تھے کہ پیچھے سے اماں جی کی کڑک دار آواز آئی، عیشا بی بی اب یہ رونا دھونا بند کرو اور نیچے آؤ، کچن میں بہت کام پڑا ہے، مہمان آنے والے ہیں اور تم یہاں نوازادیوں کی طرح بالکنی میں بیٹھ کر وقت ضائع کر رہی ہو. عیشا نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھے اور مڑ کر دیکھا جہاں اماں جی تیکھی نظروں سے اسے گھور رہی تھیں. اماں جی، وہ بالا جب بھی گئے ہیں تو میرا دل ذرا بوچھل تھا. عیشا نے صفائی دینی چاہی مگر اماں جی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کر دیا. مرد تو آتے جاتے رہتے ہیں، ان کے پیچھے یوں بین کرنا ہمارا شیوا نہیں ہے. جاؤ جا کر آٹے کے ڈبے صاف کروا اور شام کے کھانے کی تیاری دیکھو. جتنا تم کام میں مصروف رہو گی اتنے ہی یہ فضول کے خیال تمہارے دماغ سے نکلیں گے. عیشا خاموشی سے سر جھکا کر ان کے پیچھے چل دی. اسے احساس ہو رہا تھا کہ اماں جی جان بوجھ کر اسے تھکا دینا چاہتی ہیں تاکہ اسے اپنی تنہائی اور محرومی کو محسوس کرنے کا موقع ہی نہ ملے. کچن کی گرمی اور ملازمین کی بھاگ دوڑ میں عیشا کا دم گھٹنے لگا مگر وہ مشین کی طرح کام کرنے لگی. کبھی ہانڈی میں چمچ چلاتی تو کبھی روٹیاں بیلتی. اس کے ہاتھ تھک رہے تھے مگر اس کا ذہن اب بھی بالاج کے اس آخری جملے پر اٹکا ہوا تھا کہ تمہیں اور کیا چاہیے. وہ سوچ رہی تھی کہ کیا ایک عورت کی کل کائنات صرف روٹی، کپڑا اور مکان ہے؟ کیا اس کے جذبات کی کوئی قیمت نہیں؟ شام تک وہ اتنی تھک چکی تھی کہ اس کے پاؤں من من بھر کے ہو رہے تھے. زرنش نے کچن میں آ کر اسے دیکھ کر افسوس سے سر ہلایا اور اماں جی سے کہا، اماں جی اب اسے جانے دیں، سارا دن ہو گیا، اسے کام کرتے بیمار پڑ جائیں گی. مگر اماں جی نے نخوت سے جواب دیا، سرداروں کی بیویاں اتنی نازک نہیں ہوتی، اسے ابھی سے عادت ڈالنی ہوگی ورنہ شہر کی آواز سے کبھی اس حویلی کا حصہ نہیں بننے دے گی. عیشا نے زرنش کی طرف دیکھا اور ایک پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، کوئی بات نہیں زرنش، میں ٹھیک ہوں. کام کرنے سے شاید میرے اندر کا شعور تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائے. رات کے پچھلے پہر جب وہ اپنے شوہر کے کمرے میں پہنچی تو بستر بالکل ہی ویسا ہی خالی تھا جیسا بالات چھوڑ کر گیا تھا. اس نے وہ پیسے جو میز پر پڑے تھے اٹھا کر دروازے میں ڈال دیے اور خود بستر پر گر گئی. اسے محسوس ہوا کہ بالا سے دوری کا یہ فاصلہ صرف میلوں کا نہیں بلکہ دلوں کا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہی جا رہا ہے. اسے اپنی ماما کی یاد آئی جنہوں نے محبت کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا تھا اور آج ان کی بیٹی اس محبت کے قطرے کے لیے پیاسی تھی. اور اس کی ماں نے برسوں پہلے انہیں خاندان کو پیٹ دکھا کر محبت کی شادی کی تھی. جب ان کے بھائی نے ان سے ہر رشتہ ختم کر دیا تھا، جب ان کو یہ جان لیوا بیماری نے آن گھیرا تو ان کے بھائی نے ان کو بنانا چاہتا مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی. تب عیشا کی ماں نے اپنے بھائی سے وعدہ لیا کہ وہ ان کی جائیداد کا حصہ اور اپنی محبت کا حصہ ان کی جان سے پیاری بیٹی عیشا کو دیں گے بالا سے نکاح کروا کر. اور اب وہ وعدہ وفا ہوا تھا. جب عیشا 78 برس کی ہوگی اور والد کے بھی آخری دن تھے تو انہوں نے اس امانت کو بالاج کے محفوظ ہاتھوں میں دے دیا بغیر یہ سوچے کہ اس کی تعلیم بھی ادھوری اور بغیر ایک لفظ کہے نکاح کے بندھن میں بند کر اس سنگ دل شخص کے ساتھ آ گئی تھی. اس گھر کی خاموش دیواریں اب اسے کاٹنے کو دوڑ رہی تھیں اور وہ صرف ایک ہی دعا کر رہی تھی کہ کاش بالاج اسے صرف ایک بار محبت سے دیکھ لیتا تو اس کی خاطر پوری دنیا کی سختیاں جھیل لیتی. مگر حقیقت بہت تلخ تھی اور وہ سلکی کی گھونٹ پی کر سونے کی کوشش کرنے لگی جبکہ باہر چاند کی چاندنی حویلی کے در و دیوار پر صد مہروں کی طرح چمک رہی تھی. بالاج کے شہر گئے ابھی 3 ہی دن گزرے تھے کہ ایک ٹٹرتی رات حویلی کا سکون کسی بھیانک خواب کی طرح چکنا چور ہو گیا.
رات کے پچھلے پہر جب عشا ادھوری نیند میں کسی گہری سوچ میں ڈوبی تھی، اچانک حویلی کے بیرونی گیٹ کی طرف سے بھاری سلیح کی گونج نے در و دیوار ہلا کر رکھ دی۔ فائرنگ اتنی شدید تھی کہ پرندے درختوں سے چیختے ہوئے اڑ گئے اور حویلی کے کتے وحشت زدہ ہو کر بھونکنے لگے۔ اماں جی ہڑبڑا کر اپنے کمرے سے باہر نکلی، ان کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے اور وہ بار بار بلند آواز میں کلمہ پڑھ رہی تھی۔ ہائے اللہ، یہ کیا آفت آ گئی ہے! بالاج گھر پر نہیں ہے اور یہ دشمنوں نے موقع پا کر حملہ کر دیا۔ کوئی ہے جو دیکھے باہر کیا ہو رہا ہے؟ زرنش بھی اپنے کمرے سے بھاگتی ہوئی آئی اور اماں جی کے گلے لگ کر رونے لگی۔ اماں جی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، یہ تو زبیر کے آدمیوں کی آواز لگ رہی ہے، وہ لوگ حویلی میں داخل ہو جائیں گے، اب ہمارا کیا ہوگا؟ عشا جو پہلے تو سہم گئی مگر اگلی لمحے اس کے اندر چھپی یہ غیرت مند خون کی لہر بیدار ہوئی۔ اس نے فوراً اپنا دوپٹہ سر پر جمایا اور مضبوطی سے دل تھام لیا۔ وہ بھاگتی سیڑھیوں سے نیچے اتری جہاں ملازم اور گارڈز بدحواسی میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ خان بابا بندوق تھامے کانپ رہے تھے۔ خان بابا ہوش میں آئے، یہ وقت ڈرنے کا نہیں ہے۔ عشا کی آواز میں ایسی گرج تھی کہ خان بابا ایک دم سیدھے کھڑے ہو گئے۔ بی بی جی باہر 20-25 آدمی ہیں۔ سردار بالاج کی غیر موجودگی میں ان کا حوصلہ بڑھ گیا، وہ دیوار پہ لانگنے کی کوشش کر رہے ہیں، خان بابا نے لرزتی آواز میں بتایا۔ عشا نے ایک لمحہ ضائع کے بغیر حکم دیا، خان بابا جتنے بھی جوان ملازم انہیں چھت پر لے جائیں اور جو ابھی فائرنگ شروع کریں۔ انہیں لگنا چاہیے کہ سردار بالاج کے وفادار ابھی سوئی نہیں ہیں اور باقی سب لوگ حویلی کے اندرونی دروازے بند کر کے پیچھے ہٹ جائیں۔ عشا خود دوڑ کر اماں جی کے پاس پہنچی جو ابھی تک صوفے پر بیٹھی لرز رہی تھی۔ اماں جی آپ؟ اور زرنش اندرونی تہخانے کی طرف جائیں، یہاں کھڑکیوں کے پاس رہنا خطرناک ہے۔ اماں جی نے حیرت سے اسے دیکھا اور بولی، تم پاگل ہو گئی عشا، باہر موت ناچ رہی اور تم ہمیں حکم دے رہی ہو۔ عشا نے ان کا ہاتھ تھاما اور اعتماد سے کہا، اماں جی آج میں صرف اس گھر کی بہو نہیں ہوں، سردار بالاج کی عزت ہوں، میں کسی بدل کی طرح چھپ کر نہیں بیٹھوں گی، آپ جائیں پلیز۔ عشا نے ملازموں کو اکٹھا کیا اور میں ایسی ہمت موکی کہ جو گارڈز پیچھے ہٹ رہے تھے وہ دوبارہ اپنی پوزیشنوں پر آ گئے۔ فائرنگ کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری تھا مگر عشا خود راداریوں میں گھوم کر حفاظتی انتظامات دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی جو کسی تجربے کار سردارنی کی ہوتی ہے۔ اس نے خان بابا سے کہا کہ فائرنگ بند نہ کریں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، دشمن کو احساس نہ ہونے دیں کہ ہم کمزور پڑ رہے ہیں۔ تقریباً 2 گھنٹے کی اس کشمکش کے بعد جب دور سے گاڑیوں کی ہیڈ لائٹ چمکی اور سائرن کی آواز آئی تو حملہ اور اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ بالاج اطلاع ملتے ہی دیوانہ وار گاڑی بھگاتا ہوا حویلی پہنچا تھا۔ اس کا چہرہ غصے اور خوف سے تمتما رہا تھا۔ جیسے ہی گاڑی سے اترا اس نے ہاتھ میں پکڑی پستول سے ہوا میں فائر کیا اور چلاتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اماں جی زرنش کہاں ہو تم لوگ؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ ہانپ رہا تھا۔ خان بابا نے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا اور فخر سے بولا، سردار صاحب اللہ کا شکر ہے سب خیریت ہے۔ عشا بی بی جی نے آج کمال کر دیا، اگر وہ ہمت نہ دکھاتی اور ہمیں نہ سنبھالتی تو آج حویلی کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ انہوں نے مردوں کی طرح کھڑے ہو کر ہمارا حوصلہ بڑھایا۔ بالاج کی نظریں عشا کو تلاش کرنے لگیں جو ایک کونے میں تھکی ہاری کھڑی تھی اور ماتھے پر پسینہ تھا۔ بالاج اس کے قریب آیا۔ اماں جی نے بھی عشا کی تعریف شروع کر دی۔ بالاج واقعی اس لڑکی نے آج اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، گنا ہوتی تو ہم سب مارے جاتے۔ بالاج نے عشا کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ عشا کو لگا کہ اب شاید بالاج اسے سینے سے لگا لے گا یا کم سے کم پیار سے 2 بول بولے گا، مگر بالاج کا چہرہ اچانک مزید سخت ہو گیا اور اس نے دھاڑتے ہوئے کہا، عشا تم ہو کیا چیز؟ تمہارے دماغ میں عقل نام کی کوئی شے ہے یہ نہیں؟ تم نے اپنی جان اتنے بڑے خطرے میں کیوں ڈالی؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں کس کو جواب دیتا؟ بے وقوف لڑکی، سردارنی بننے کا اتنا ہی شوق ہے تو پہلے یہ جان لو کہ بہادری اور حماقت میں فرق ہوتا ہے۔ تم اندر کمرے میں کیوں نہیں چھپ گئی؟ عشا کا چہرہ جو بھی فخر سے دمک رہا تھا ایک دم مرجھا گیا۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، بالاج جی میں نے جو کچھ کیا ہے اس گھر کی عزت بچانے کے لیے کیا۔ کیا آپ کو میری جان کی فکر ہے یا اپنی انا کی؟ میں نے ملازموں کو بھاگنے سے روکا، کیا یہ غلط تھا؟ بالاج نے غصے سے اس کا بازو مروڑا اور اسے اپنی قریب کر کے بولنا، ہاں غلط تھا، کیونکہ تم میری سب سے بڑی کمزوری ہو اور دشمن کو اگر پتہ چل جاتا ہے کہ تم باہر مینج کر رہی ہو تو تمہیں نقصان پہنچا سکتے تھے۔
تم نے مجھے جیتے جی مار دینا تھا۔ دوبارہ کبھی ایسے جرأت مت کرنا کہ میری اجازت کے بغیر موت کے منہ میں جاؤ۔ اب جاؤ یہاں سے، میرے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ بالان نے اسے جھڑک کر پڑے کر دیا۔ عشا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بالاج کی سختی اس کی فکر تھی یا اس کی سرداری کی وہ انا جو کسی عورت کو خود سے آگے بڑھتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ درنش اس کے پیچھے آئی اور اسے دلاسا دینے لگی۔ بھابھی، بھائی بہت ڈر گئے تھے، اس لیے غصہ کر رہے ہیں۔ مگر عشا کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ جس وفا اور جرأت کا اس نے مظاہرہ کیا، اس کا صلہ اسے جھڑکیوں کی صورت میں ملا ہے۔ حویلی میں اب خاموشی تو تھی، مگر عشا کے دل میں اب ایک نئی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ بالاج کی محبت بھی اس کے غصے کی طرح تکلیف دے، اور اس گھر میں اپنی پہچان بنانا جتنا وہ آسان سمجھ رہی تھی، اس سے کئی زیادہ مشکل اور پیچیدہ کام ہے۔ وہ بستر پر لیٹی سسکیاں لیتی رہی، جبکہ باہر بالاج جب بھی غصے میں ٹہل رہا تھا اور اپنے دشمنوں کو سبق سکھانے کے منصوبے بنا رہا تھا، مگر اس کے ذہن کے کونے میں عشا کی وہ بہادر جھلک بار بار آ رہی تھی جس نے اسے اندر تک ہلا کے رکھ دیا تھا۔ حویلی کی سولناک رات کے بعد عشا کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا تھا، مگر اس ٹوٹ پھوٹنے سے ایک ایسی ہمت دی جو اس سے پہلے کہ اس کے وجود بھی نہیں تھی۔ اگلی دوپہر جب بالاج اپنے کمرے میں صوفے پر بیٹھا کسی فائل کا مطالعہ کر رہا تھا، عشا کمرے میں داخل ہوئی اور سیدھی اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ بالاج نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر نظریں دوبارہ فائل پر جما لی، مگر عشا آج خاموش رہنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ بالاج جی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے اور آج آپ کو میری بات سننی پڑے گی۔ عشا کی آواز میں وہ تھرتھراہٹ نہیں تھی جو ہمیشہ ہوتی تھی۔ بالاج نے صدموری سے کہا، کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ اگر کل رات والی بات پر معافی مانگنی ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ عشا نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، معافی؟ معافی کس بات کی؟ اس بات کی کہ میں نے آپ کے گھر کی عزت بچائی، یا اس بات کی کہ میں ایک جیتی جاگتی انسان ہوں جس کے پاس عقل بھی ہے اور حوصلہ بھی؟ بالاجی، میں تھک گئی ہوں اس حویلی کی دیواروں سے اور آپ کی سرداری انا سے، جس میں مجھے صرف ایک سجا ہوا گڈا بنا کے رکھ دیا گیا ہے، جسے جب چاہا چھڑک دیا اور جب چاہا اپنی ملکیت سمجھ کر پیار کر لیا۔ میں کوئی بے جان چہ نہیں ہوں۔ میں نے شہر میں رہ کر خواب دیکھے تھے، میں نے پڑھا تھا کہ زندگی میں اپنی پہچان ہونی چاہیے، مگر یہاں آ کر مجھے احساس ہوا کہ میری پہچان صرف آپ کی منقوہ ہونا ہے جس کی اپنی کوئی آواز نہیں ہے۔ بالاج نے فائل میز پر پٹکی اور غصے سے کھڑا ہو گیا۔ عشا، اپنی حد پار مت کرو، تمہیں ہر ضرورت کی چیز میسر ہے، تمہیں کس بات کی کمی ہے؟ عشا نے تڑپ کر کہا، مجھے میری ذات کی کمی ہے۔ بالاج جی، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں یہاں مزید ایسے نہیں رہوں گی۔ میں شہر واپس جا کر اپنے قانون کی تعلیم یعنی لامکمل کروں گی۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے پاس وہ طاقت ہو کہ میں سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کر سکوں اور کسی کے سامنے سر جھکا کر نہ جیوں۔ بالاج اس کی بات سن کر سکتے میں آ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، اماں جی جو دروازے کے باہر سے سب سن رہی تھیں تلملاتی ہوئی اندر داخل ہوئی اور چلا کر بولی، یہ کیا لچر پن ہے عشا؟ سرداروں کی بہو اب شہر جا کر کچہریوں کے چکر لگائیں گی، تم نے کیا ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑنا؟ بالاج، اس لڑکی کے سر سے پڑھائی کا بھوت اتارو، ورنہ لوگ کہیں گے کہ سردار اپنی بیوی کو قابو نہیں کر سکا۔ ماں جی کی آواز حویلی کی راداریوں میں گونج رہی تھی، مگر عشا نے بڑی جرأت سے ان کی طرف دیکھا اور بولی، اماں جی، میں کوئی گناہ کرنے نہیں جا رہی، میں اپنا حق مانگ رہی ہوں جو میرے باپ نے مجھے دیا تھا۔ بالاج جی، آپ خاموش کیوں ہیں؟ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ تعلیم حاصل کرنا سرداری کے خلاف ہے؟ بالاج کافی دیر تک خاموش رہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا کرم تھا۔ وہ جانتا تھا کہ عشا جو مانگ رہی ہے وہ اس کا حق ہے، مگر اس کی انا اسے روک رہی تھی۔ ماں جی مسلسل اسے اکسا رہی تھیں کہ وہ عشا کو کمرے میں بند کر دے، مگر بالاج نے ایک لمبا سانس لیا اور دراز سے ایک سادہ کاغذ نکال کر اس پر کچھ تحریر کیا اور اپنے دستخط کر دیے۔ اس نے وہ کاغذ عشا کی طرف بڑھایا اور اسمارٹ لہجے میں بولا، یہ لو، تمہاری آزادی کا پروانہ، شہر جاؤ اور جو پڑھنا ہے پڑھو، تمہاری تعلیم کے اخراجات اور شہر میں رہنے کا خرچہ میرے اکاؤنٹ سے ادا کر دیا جائے گا۔ مگر یاد رکھنا عشا، اگر ایک بار تم اس حویلی کی دہلیز پار کری تو واپسی کا راستہ تمہارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ عشا نے لرزتے ہاتھوں سے وہ کاغذ پکڑا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر قدموں میں ثبات تھا۔ اماں جی نے غصے سے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا اور بددعائیں دیتی وہاں سے نکل گئی۔
ایشا نے خاموشی سے اپنا مختصر سا بیگ تیار کیا. اس میں اس کے شہر کے پرانے کپڑے اور چند کتابیں تھیں. بالاج پورے وقت کھڑکی کے پاس کھڑا باہر دیکھتا رہا، جیسے وہ عشا کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا. جب عشا جانے کے لیے تیار ہوئی تو اس کے قریب آئی اور دھیمی آواز میں کہا، شکریہ بالاج جی، مجھے امید نہیں تھی کہ آپ میری بات مان لیں گے. بالاج نے مڑ کر اسے نہیں دیکھا، بس اتنا کہا کہ ایک بت کبھی مت بھولنا کہ تم میری منقوہ. گاڑی باہر کھڑی ہے، خان بابا تمہیں اسٹیشن تک چھوڑ کر آئیں گے، اپنا خیال رکھنا. عشا کمرے سے باہر نکلی تو راہداری میں زرنش کھڑی رو رہی تھی. عشا نے اسے گلے لگایا اور کہا، رو مت زرنش، میں ہار کر نہیں جا رہی، خود کو ڈھونڈنے جا رہی ہوں. حویلی کے بڑے گیٹ پر خان بابا اداس کھڑے تھے. عشا نے ایک آخری بار حویلی کی ان سخت دیواروں کو دیکھا جہاں اس نے اپنی زندگی کے چند مشکل ترین مہینے گزارے تھے. اسے بالاج کے وہ جملے یاد آ رہے تھے جو اس نے پہلی رات کہے تھے، اور اسے وہ بے رخی بھی یاد تھی جو اس روز اسے سہنی پڑی تھی. جیسے ہی گاڑی میں بیٹھی اس نے دیکھا کہ بالاج اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا. ان کی نظر ایک لمحے کے لیے ملی اور ایک لمحے میں ہزاروں شکایتی خطوط جیسے پڑھے گئے ہوں. عشا نے نظریں پھیر لیں اور گاڑی دولراتی حویلی سے دور نکل گئی. یہ ایک اداس الوداع تھا، ایک ایسی رخصتی جس میں کوئی شہنائیاں نہیں تھی بلکہ صرف خاموش مغابت اور مستقبل کے کٹن فیصلوں کی گونج تھی. عشا کو معلوم تھا کہ اب اس کی زندگی کا نیا باب شروع ہو رہا ہے جہاں اسے اکیلے لڑنا ہے، مگر اس کے دل کے کسی کونے میں اب بھی بالاج کی وہ خاموش اجازت ایک سہارے کی طرح موجود تھی جس نے اسے ٹوٹنے سے بچا لیا تھا. گاڑی کے شیشے سے پیچھے چھوٹتی حویلی اسے قید خانے کی طرح لگ رہی تھی جسے وہ آج رہا ہو گئی تھی، مگر اس رہائی کی قیمت بہت بھاری تھی جسے آنے والے برسوں میں ادا کرنی تھی. 3 سال کا طویل عرصہ بیت چکا تھا مگر حویلی کی دیواروں پر پھیلی اداسی آج بھی ویسی ہی تھی جیسے وقت وہیں تھم گیا ہو. سردار بالاج کی شخصیت میں اب پہلے سے زیادہ ٹھہراؤ اور ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی. وہ اب اکثر رات گئے تک اپنے اسٹڈی روم میں فائلوں میں گم رہتا یا پھر بالکنی میں کھڑا سگریٹ کے دھوئیں میں اپنی تنہائیوں کو تلاش کرتا. اماں جی اکثر اسے دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بڑھتی اور کہتی، بالاج بیٹا اب تو بس کر دو، کتنا کام کرو گے، اپنی صحت کا بھی خیال کرو، جب سے شہر گئی ہے تم نے تو جینا ہی چھوڑ دیا. بالاج نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اپنی ماں کی طرف دیکھا اور اس بات لہجے میں جواب دیا، اماں جی کام ہی تو ہے جو مجھے مصروف رکھتا ہے، ورنہ اس حویلی کی خاموشی تو مجھے کاٹنے کو دوڑتی ہے. آپ تو کہتی تھیں کہ اس کے جانے سے گھر کا نظم و ضبط بہتر ہو جائے گا، اب دیکھیں کیا حال ہے. زرنش کی شادی ہو گئی ہے، وہ اپنے گھر چلی گئی اور آپ اور میں اس بڑے سے قید خانے میں اکیلے رہ گئے. اماں جی نے نظر جھکا لی کیونکہ جانتی تھی کہ بالاج کی اس تلخی کے پیچھے عشا کی وہ کمی ہے جو ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہی تھی. دوسری طرف شہر کے کالیشان ہوٹل کے کانفرنس ہال میں روشنیوں کا ہجوم تھا جہاں بزنس لا پر ایک بین الاقوامی سیمینار منعقد ہو رہا تھا. اسٹیج پر ایک بااعتماد اور جدید لباس میں ملبوس لڑکی اپنی پریزنٹیشن دے رہی تھی جس کے بولنے کے انداز اور دلائل کی مضبوطی نے حال میں موجود ہر شخص کو متاثر کر رکھا تھا. یہ عشا تھی مگر اب وہ پہلے والی سہمی ہوئی قدموں والی لڑکی نہیں تھی بلکہ کامیاب لا گریجویٹ تھی جس نے اپنی محنت سے شہر کے بڑے حلقوں میں اپنی پہچان بنا لی تھی. اس کی دوست سارا نے کانفرنس کے بعد سے گلے لگایا اور چہکتے ہوئے بولی، عشا تم نے تو آج کمال کر دیا، دیکھو کیسے سب تمہاری تعریف کر رہے ہیں، کیا تمہیں اب بھی وہ حویلی یاد آتی ہے؟ عشا نے ایک لمبی آہ بھری اور دور افق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سارا یادیں تو انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی، مگر اب میں وہ عشا نہیں ہوں جسے کوئی اپنی ملکیت سمجھ کر جھڑک سکے. میں نے اپنی شناخت پا لی اور اب میں اپنی زندگی کے فیصلے خود کرتی ہوں. چند دنوں بعد بالاج کو ایک بڑے قانونی پیچیدگی کے سلسلے میں اسی شہر کے ایک مشہور لا فرم کے دفتر جانا پڑا. وہ اپنی وکیل دوست جاوید کے ساتھ اس کے آفس میں بیٹھا تھا کہ جاوید نے ایک فائل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، بالاج یہ جو تمہارے زمینوں کا کیس سلجھ گیا ہے اسے سلجھانے کے لیے ہمیں ایک نوجوان اور بہت قابل وکیل کی مدد لینی پڑے گی. اس نے حال ہی میں کئی بڑے کیسز جیتے ہیں اور وہ تمہارے علاقے کے رسم و رواج سے بھی بخوبی واقف ہے. بالاج نے بیزاری سے پوچھا، کون ہے وہ، کیا نام ہے اس کا؟ جاوید نے مسکراتے ہوئے ایک میگزین کی طرف بڑھایا جس کے سرورق پر عشا کی تصویر تھی اور نیچے بڑے حروف میں لکھا تھا، عشا بالاج. ابھرتا ہوا نام. قانون کی دنیا میں بالاج کو جیسے زوردار جھٹکا لگا. اس کا ہاتھ لرزنے لگا اور بے اختیار بولا، عشا، یہ عشا ہے؟
جاوید نے حیرت سے پوچھا، کیا تم اسے جانتے ہو؟ بالاج کی آنکھوں میں جیسے فلم کی طرح وہ پرانا وقت چلنے لگا جب اس نے عشا کو ایک اداس الوداع کہا تھا۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، جاوید، یہ میری بیوی ہے، وہ جسے میں نے 3 سال پہلے یہ کہہ کر رخصت کیا تھا کہ واپسی کا راستہ تمہارے لیے مشکل ہوگا۔ جاوید کے منہ سے بے اختیار واہ نکلا اور وہ بولا، یار بالاج، تم تو بہت خوش قسمت ہو۔ وہ تو اس وقت شہر کی سب سے ذہین لڑکی مانی جا رہی ہے، مگر سنیں وہ بہت سخت مزاج ہے اور اپنے پروفیشن کے معاملے میں کسی کی نہیں سنتی۔ بالاج کا دل ہتھوڑی کی طرح بیلچ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس لڑکی کو وہ سجا ہوا گڈا سمجھتا تھا وہ آج اس مقام پر کھڑی ہے جہاں اسے خود اس کی مدد کی ضرورت پڑ گئی تھی۔ اس نے میگزین پر ہاتھ رکھا اور اسے محسوس ہوا جیسے ایشور کی تصویر اسے چیلنج کر رہی ہو۔ اس نے جاوید سے پوچھا، کیا تم اس سے میری میٹنگ کروا سکتے ہو؟ جاوید نے کندھے اچکا اور کہا، کوشش کر سکتا ہوں، مگر وہ بہت مصروف رہتی ہے اور سنا ہے وہ سرداروں اور جاگیروں کے کیسز میں بہت کم دلچسپی لیتی ہیں۔ بالاج کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے سوچا کہ وقت نے کیسا بدلہ لیا ہے۔ کل میں اس کی آزادی کا فیصلہ کر رہا تھا اور آج وہ میری تقدیر کا فیصلہ کرنے کے قابل ہو گئی ہے۔ اسے عشا کے وہ آخری الفاظ یاد آئے کہ میں خود کو ڈھونڈنے جا رہی ہوں، اور آج اسے احساس ہوا کہ عشا نہ صرف خود کو ڈھونڈ لیا تھا بلکہ بالاج کو بھی ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا تھا جہاں سے اپنی انا کی ہار صاف دکھائی دے رہی تھی۔ شہر کی اس بلند و بالا عمارت میں بیٹھ کر بالاج کو پہلی بار اپنی سرداری بہت چھوٹی محسوس ہونے لگی اور اسے شدت سے اس لمحے کا انتظار ہونے لگا جب اس نے عشا کے سامنے کھڑا ہوگا، جس کے پاس اب صرف آنسو نہیں بلکہ دلیل اور طاقت بھی تھی۔ کچھ دن بعد شہر کے ایک 5 اسٹار ہوٹل کا حال روشنیوں اور کاروباری شخصیات کے کہکوں سے گونج رہا تھا، جہاں ایک بڑے بزنس ڈنر کا اہتمام کیا گیا تھا۔ سردار بالاج، جو ہمیشہ اپنی حویلی اور علاقے کا بے تاج بادشاہ رہا تھا، آج یہاں کے جدید ماحول میں خود کو کسی حد تک اجنبی محسوس کر رہا تھا۔ اس نے ہاتھ میں جوس کا گلاس سامنے دور کھڑی خاتون کو دیکھا جس کے گرد لوگوں کا ہجوم تھا اور وہ بڑی مہارت سے قانونی نکات پر گفتگو کر رہی تھی۔ بالاج کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا جب اس نے پہچانا کہ وہ عشا تھی، وہ عشا جو کبھی اس کے خوف سے نظریں نہیں اٹھاتی تھی، آج وہ ایک سیاہ سوٹ میں ملبوس، سر پر نفاست سے اسکارف جمائے پورے اعتماد کے ساتھ مسکرا رہی تھی۔ بالاج نے دھیرے دھیرے قدم بڑھائے اور اس کے قریب جا کر رکا۔ عشا نے گفتگو ختم کی اور رخ موڑا تو سامنے بالاج کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے بھی وہ پرانی گھبراہٹ نہیں آئی، بلکہ اس نے ایک پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ سر کو ہلکا سا خم دیا اور بولی، جی فرمائیے سردار صاحب، کیا آپ بھی کسی قانونی مشورے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں؟ بالاج کو اس کے لہجے کی سدبھری نے اندر تک کاٹ کر رکھ دیا۔ اس نے تھوک نکلتے میں کہا، عشا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کیا میں تمہارے لیے صرف ایک کلائنٹ ہوں؟ عشا نے بڑے تحمل سے جواب دیا، سردار صاحب، اس جگہ پر ہم سب اپنی اپنی پہچان کے ساتھ موجود ہیں اور میری پہچان اس وقت ایک وکیل کی ہے۔ اگر آپ کو میرے کام سے متعلق کوئی بات کرنی ہے تو آپ کل میرے آفس میں اپائنٹمنٹ لے کر آ سکتے ہیں۔ ابھی میں اپنے دوسرے مہمانوں کو وقت دینا چاہتی ہوں، معذرت چاہتی ہوں۔ وہ اتنا کہہ کر ایسے مڑی جیسے بالاج اس کے لیے کوئی عام سا راہگیر ہو۔ بالاج وہیں کھڑا رہ گیا۔ اسے لگا جیسے کسی نے بڑی محفل میں اس کے منہ پر زوردار تماچا مارا ہو۔ وہ اپنی انا کے زخم سہتا رہا یہاں تک کہ ڈنر ختم ہوا اور عشا اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگی۔ بالاج نے لپک کر اس کا راستہ روکا اور جذبات سے بھری آواز میں کہا، عشا، میری بات سنو، تم اس طرح مجھ سے اجنبیوں کی طرح نہیں مل سکتی۔ تم بدل گئی ہو، بہت بدل گئی ہو۔ عشا نے گاڑی کا دروازہ کھولنے سے پہلے رک کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور سپاٹ لہجے میں جواب دیا، بدلنا وقت کی ضرورت تھی سردار بالاج۔ جس عشا کو آپ جانتے تھے اسے تو آپ نے خود ہی اپنی بے رخی اور سرداری انا سے مار دیا تھا۔ آج جو آپ کے سامنے کھڑی ہے وہ اس لڑکی کی راکھ سے پیدا ہوئی ہے جسے آپ نے سجا ہوا گڈا سمجھا تھا۔ اب مجھے دیر ہو رہی ہے، پلیز راستہ چھوڑ دیں۔ بالاج نے تڑپ کر کہا، عشا، میں تمہارا شوہر ہوں، تمہارا نکاح ہوا ہے مجھ سے۔ عشا نے ایک سر مسکراہٹ کے ساتھ کہا، نکاح کا رشتہ صرف کاغذ پر دستخط کرنے سے نہیں بنتا سردار صاحب، اس کے لیے دل میں جگہ ہونی چاہیے جو آپ نے کبھی نہیں دی۔ اب آپ کی سرداری یہاں نہیں چلے گی۔ وہ گاڑی میں بیٹھی اور بالاج کو وہیں سڑک کے کنارے تنہا چھوڑ کر نکل گئی۔ بالاج آڑے ہوئے قدموں کے ساتھ اپنے ہوٹل کے کمرے میں واپس آیا۔ اس نے کمرے کی لائٹس بند کر دی اور اندھیرے میں کھڑکی کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔
بھائی شہر کی روشنی اسے چڑھاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے عشاء کی وہ پہلی رات یاد آئی جب وہ پانی کے قطروں سے بڑھ کر اٹھی تھی۔ اسے وہ دن یاد آیا جب اس نے عشاء کو بہادری دکھانے پر جھٹکا تھا، اور وہ لمحہ بھی جب اس نے اسے پیسوں کی گڈی تھما کر سوچا تھا کہ اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ بالاج کو آج پہلی بار احساس ہوا کہ اس نے ہیرا کھو دیا ہے۔ وہ لڑکی جو اس کے لیے ایک اشارے پر اپنی جان وارنے کو تیار تھی، آج اسے پہچاننے سے بھی انکاری تھی۔ بالاج نے سوچا کہ کاش اس نے اس دن انا کی جگہ تھوڑی سی محبت دکھا دی ہوتی تو آج اسے یوں شہر کی سڑکوں پر ایک کلائنٹ بن کر ذلیل نہ ہونا پڑتا۔ اسے اپنی اب وہ غلطی ایک ایک کر کے یاد آ رہی تھی جو اس نے سرداری کے ضم میں کی تھی۔ عشاء کی بات ماد نظروں سے بتا رہی تھی کہ اب اس کے قابو میں آنے والی نہیں ہے۔ بالاج نے سگریٹ سلگایا اور دھوئیں کے مرغولوں میں عشاء کا عکس تلاش کرنے لگا۔ اسے شدت سے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے وسیع و عریض جائیداد اور سرداری اس عشاء کی ایک مسکراہٹ کے سامنے بالکل ہیچ ہے۔ اسے اپنی ہار صاف دکھائی دے رہی تھی اور اس ہار کا کرب اس کی روح کو جلسایا جا رہا تھا۔ وہ رات بالاج کے لیے ایک صدی کی طرح طویل تھی جہاں اسے پہلی بار اپنی ہی ذات سے نفرت ہونے لگی تھی۔ اگلے دن شہر کے جدید ترین کاروباری مرکز کی ایک بلند و بالا عمارت میں واقع عشاء کے دفتر کے باہر سردار بالاج کی موجودگی وہاں موجود ہر شخص کے لیے حیرت کا باعث تھی، کیونکہ وہ شخص جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا آج ایک عام سائل کی طرح اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے عشاء کے اسسٹنٹ نے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا، بالاج نے گہرا سانس لیا اور اپنی انا کو باہر کرداری میں چھوڑ کر کمرے میں داخل ہوا۔ عشاء اپنی میز پر جھکی کچھ فائلوں کا مطالعہ کر رہی تھی۔ اسے سر اٹھایا اور بالاج کو سامنے دیکھ کر اس کے چہرے پر کوئی حیرت نہ آئی، بلکہ اس نے بڑے نپے تلے لہجے میں کہا، جی سردار صاحب فرمائیں، آج آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ بالاج نے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے دبی آواز میں جواب دیا، عشاء وہ زمینوں کا کیس جو جاوید نے بتایا تو اس میں کچھ قانونی الجھنیں ہیں۔ میں چاہتا تھا کہ تم خود اس کا جائزہ لو، کیونکہ تم علاقوں کے حالات کو مجھ سے بہتر سمجھتی ہو۔ عشاء نے ایک ساتھ مسکراہٹ کے ساتھ فائل کی طرف اشارہ کیا اور بولی، بالاج جی آپ کو پتہ ہے کہ میرے پاس وقت کی کتنی کمی ہے اور یہ کیس کوئی بھی عام وکیل لڑ سکتا ہے۔ آپ یہاں بار بار کیوں آ رہے ہیں؟ بالاج نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، میں یہاں صرف کیس کے لیے نہیں آ رہا عشاء، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس دوری کو ختم کرنا چاہتا ہوں جو میری غلطیوں نے پیدا کی۔ عشاء نے اس کی بات کاٹتے ہوئے انٹرکام پر ہاتھ رکھا اور اپنے اسسٹنٹ سے کہا، شہریار کو اندر بھیجیں۔ چند ہی لمحوں بعد ایک خوششکل اور بااعتماد نوجوان شہریار کمرے میں داخل ہوا اور عشاء کے قریب آ کر بڑے دوستانہ انداز میں بولا، عشاء وہ کلائنٹ ڈنر کے لیے سب تیار ہے اور میں نے تمہارے لیے وہ خاص گلدستہ بھی منگوایا ہے جو تمہیں پسند ہے۔ عشاء نے اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، شکریہ شہریار، تم واقعی میرا بہت خیال رکھتے ہو۔ بالاج جو خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا اس کے اندر اسد کی ایک آگ سی بھڑک اٹھی، اس کی مٹھیاں بھیج گئی اور ماتھے پر غصے کی لکیریں ابھر آئیں۔ اسے وہ منظر برداشت نہ ہو رہا تھا کہ کوئی دوسرا مرد عشاء سے اتنی اپنائیت سے بات کرے۔ جیسے شہریار باہر نکلا، بالاج نے کرسی سے اٹھ کر میز پر جھکتے غصے سے کہا، یہ کون ہے عشاء، اور یہ تم سے اس طرح کیوں بات کر رہا ہے؟ کیا تم بھول گئی ہو کہ تم ابھی تک میرے نکاح میں ہو؟ عشاء نے بڑے تحمل سے اپنی اینک اتاری اور بالاج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا، نکاح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کسی سے بات نہ کروں یا کوئی میرا خیال نہ رکھے۔ شہریار میرا کولیگ ہے اور ایک اچھا انسان ہے، اسے مجھے اس وقت سہارا دیا جب میں شہر میں تنہا تھی اور آپ حویلی میں اپنی سرداری کا جشن منا رہے تھے۔ آپ کو پسند کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ بالاج کا غصہ ایک دم جھاگ کی طرح بیٹھ گیا اور اس کی جگہ ایک گہرے کرب نے لے لی۔ وہ دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا اور اپنا سر ہاتھوں میں گرا کر بولا، عشاء مجھے پتہ ہے میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے، میں نے تمہیں صرف ایک جائیداد سمجھا اور تمہارے جذبات کو پیروں تلے روندا، مگر یقین مانو ان 3 سالوں میں ایک پل بھی سکون سے نہیں سویا ہوں۔ مجھے ہر طرف تمہاری آواز سنائی دیتی ہے۔ میں آج یہاں تمہیں اپنی سرداری کے زور پر واپس لینے نہیں آیا اور نہ ہی میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، میں تمہاری شکست کا اعتراف کرنے آیا ہوں۔ عشاء میں ہار گیا ہوں تمہاری اس خاموشی اور اس بدلے میں ہوئے روح کے سامنے، میں تمہیں اپنی ضرورت سمجھ کر واپس لینے آیا ہوں۔ میرا گھر، میری حویلی اور میری زندگی تمہارے بغیر ایک ریگستان کی طرح بن گئی ہے۔ مجھے وہ پرانی عشاء بھی یاد ہے اور میں اس نئی عشاء کا بھی احترام کرنا سیکھ گیا ہوں۔ بس ایک بار میری طرف دیکھو اور مجھے معاف کر دو۔ عشاء کی آنکھوں میں پہلی بار نمی آئی، اس نے بالاج کو اس طرح کبھی ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، مگر اسے اپنے لہجے کو سخت رکھتے ہوئے کہا، بالاج جی معافی اتنی آسان نہیں ہوتی،
آپ نے میرا مان توڑا تھا اور اسے جوڑنے میں وقت لگے گا. آپ جا سکتے ہیں، مجھے ابھی بہت کام ہے. بالاج اٹھا اور کمرے کے دروازے تک پہنچ کر ایک بار مڑا اور دھیمی آواز میں کہا، میں کل پھر آؤں گا عائشہ، اور تب تک آتا رہوں گا جب تک تم مجھے ایک موقع اور نہیں دے دیتی. وہ وہاں سے نکل گیا مگر عائشہ دیر تک اسی کرسی پر بیٹھی رہی. اس کے دل میں اب دو مختلف جذبات کی جنگ ہو رہی تھی. ایک طرف ماضی کی تلخ یادیں تھیں اور دوسری طرف بالاج کا بدلتا ہوا لہجہ جو اسے پکار رہا تھا. اسے محسوس ہوا کہ آج پہلی بار بالاج نے اسے ایک انسان کے طور پر دیکھا تھا اور یہ اس کی جیت تھی، مگر جیت کا ذائقہ بھی ادھورا تھا. دفتر کی کھڑکی سے باہر شہر کا ہنگامہ جاری تھا مگر عائشہ کے اندر ایک عجیب سا سکوت طاری ہو گئی تھی. اسے معلوم تھا کہ اب یہ داستان ایک نئے رخ پر مڑنے والی ہے جہاں انا کی جگہ محبت کو دستک دینی تھی. شہر کی جگہ چون میں ابھی بالاج اور عائشہ کے درمیان جذبات کی سچ جنگ جاری تھی کہ اچانک حویلی سے آنے والی ایک فون کال نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا. خان بابا کی لڑستی ہوئی آواز فون پر گونجی کہ سردار صاحب اماں جی کی حالت بہت بگڑ گئی ہے. وہ بار بار عائشہ بی بی کا نام لے رہی ہیں اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ ان کا دل کمزور ہو گیا ہے. بالاج نے یہ خبر عائشہ کو سنائی تو عائشہ کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے پریشانی لوٹ آئی. اس نے بنا کسی بحث کے اپنا بیگ اٹھایا اور بالاج کے ساتھ حویلی کی طرف روانہ ہو گئی. گاڑی میں دونوں کے درمیان ایک بوجھل سی خاموشی تھی مگر اس بار اس خاموشی میں نفرت نہیں بلکہ ایک انجانا سا ڈر تھا. حویلی پہنچتے عائشہ سیدھی اپنا جی کے کمرے میں گئی جہاں وہ پہلی پیلی رنگت کے ساتھ بستر پر لیٹی کرا رہی تھی. جیسے بھی اماں جان کی نظر عائشہ پر پڑی ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. انہوں نے کامتے ہوئے ہاتھوں سے عائشہ کا ہاتھ تھاما اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی، عائشہ بیٹی مجھے معاف کر دینا. میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی انا اور پرانی دشمنیوں کے بین چڑھایا. میں نے تمہیں اس گھر میں کبھی سکون کا سانس نہیں لینے دیا مگر آج جب میں موت کے قریب ہوں تو مجھے احساس ہو رہا ہے کہ اس حویلی کے اصل وارث تم ہی ہو. عائشہ نے ان کے ہاتھ چومے اور کمال ظرف کا مظاہرہ کرتے دھیمی آواز میں کہا، اماں جی آپ ایسی باتیں مت کریں. گزرے وقت کو ہم بدل نہیں سکتے مگر آنے والا وقت ہمارے ہاتھ میں ہے. آپ بس اپنی صحت کا خیال رکھیں. اب میں آ گئی ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا. عائشہ نے اگلے چند دن کسی منجی ہوئی سردارنی کی طرح حویلی کا نظام سنبھال لیا. اس نے نہ صرف اماں جی کی تیمارداری کی بلکہ گھر کے بکھرے معاملات کو بھی اپنی قانونی اور انتظامی صلاحیتوں سے ترتیب دیا. بالاج یہ سب دور کھڑا دکھتا رہا. اسے حیرت ہو رہی تھی کہ وہی عائشہ جو کبھی کچن میں ملازموں سے ڈرتی تھی آج پورے وقار کے ساتھ سب کو ہدایات دے رہی تھی. ایک رات جب اماں جی کی طبیعت کچھ سنبھل گئی اور حویلی میں سکون کا سانس دیا گیا تو بالاج اور عائشہ حویلی کے وسیع چھت پر آمنے سامنے تھے. آسمان پر چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور ٹھنڈی ہوا راہداریوں سے ٹکرا رہی تھی. بالاج نے خاموشی توڑتے کہا، عائشہ تم نے جس طرح مائی جی کو سنبھالا اور اس گھر کو دوبارہ جینے کا ڈھنگ سکھایا اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے. تم چاہتی تو اپنے ساتھ ہوئی زیادتیوں کا بدلہ لے سکتی تھی مگر تم نے محبت کو چنا. عائشہ نے منڈیر پر ہاتھ رکھ کر دور پھیلے ہوئے کھیتوں کو دیکھتے جواب دیا، بالاجی بدلہ لینے سے سکون نہیں ملتا اور پھر تعلیم نے مجھے یہی سکھایا ہے کہ طاقت کا صحیح استعمال معاف کرنا ہے. میں اس دن شہر نہیں گئی تھی بلکہ میں ایک نئی پہچان لینے گئی تھی تاکہ جب میں اس چھت پر دوبارہ کھڑی ہوں تو آپ کی آنکھوں میں میرے لیے خوف یا حقارت نہ ہو بلکہ برابری کا احساس ہو. بالاج اس کے قریب آیا اور اس کا ہاتھ تھام کر بولا، عائشہ میں نے تمہیں بہت دیر سے سمجھا. میں نے سوچا تھا کہ سرداری صرف حکم دینے کا نام ہے مگر تم نے مجھے دکھایا کہ سرداری تو قربانی اور ظرف کا نام ہے. کیا تم مجھے ایک موقع دو گی کہ میں ان تمام تلخیوں کو مٹا سکوں جو میں نے تمہاری زندگی میں بھری تھی؟ عائشہ نے مڑ کر بالاج کی آنکھوں میں دیکھا جہاں بنا کی جگہ ندامت اور سچی تڑپ تھی. اس نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، بالاج جی زندگی ہمیں ہمیشہ دوسرا موقع دیتی ہے بشرط یہ کہ ہم اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں. میں نے آپ کو معاف کر دیا مگر اب ہمیں ایک دوسرے کو نئی سرے سے سمجھنا ہوگا. نہ میں وہ ڈری ہوئی لڑکی ہوں اور نہ وہ ظالم سردار. اب ہم دو انسان ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھی بننا چاہتے ہیں. بالاج نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی اور وعدہ کیا کہ اب سے اسے حویلی کی ہر در و دیوار اس کی سرداری کی نہیں بلکہ اس کی مشترکہ محبت کی گواہ ہوگی. دونوں دیر تک چھت پر بیٹھے مستقبل کے خواب بنتے رہے اور یوں برسوں کی ادھوری قربت اور دوری کا فاصلہ اسے ایک رات کی گفتگو نے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. اب حویلی کی سرد دیواریں پہلے جیسی بحث نہیں لگ رہی تھیں بلکہ ان میں ایک نئی زندگی کی لہر دوڑتی محسوس ہو رہی تھی.
حویلی کی فضا آج برسوں بعد کسی اداس قید خانے کی بجائے خوشبودار خواب کی طرح مہک رہی تھی، کیونکہ آج سردار بالاج کی منقوہ عیشا کی باقاعدہ رخصتی کا دن تھا۔ یہ کوئی روایتی شادی نہیں تھی، بلکہ یہ دو اناؤں کی ہار اور دو دلوں کی جیت کا جشن تھا۔ بالاج نے اپنی زندگی میں پہلی بار حویلی کو چراغوں سے سجانے کا حکم دیا تھا اور ہر طرف گلابوں کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ اماں جی جو اب بالکل تندرست تھیں، وہ خود عیشا کو تیار کروانے کے لیے کمرے میں موجود تھیں۔ انہوں نے عیشا کے سر پر سرخ روسی دوپٹہ جماتے اس کی پیشانی چومی اور نم آنکھوں سے بولی، عیشا بیٹی، آج میں تمہیں وہ سب دے رہی ہوں جو میں نے برسوں پہلے تم سے چھین لیا تھا۔ تم اس گھر کی عزت بھی ہو اور اس کی روح بھی۔ بالاج باہر بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ وہ سیاہ شیروانی میں کسی بادشاہ کی طرح وجیح لگ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں آج وہ پرانی سختی نہیں بلکہ ایک عجیب سی بے چینی اور چاہت تھی۔ جب عیشا قدم با قدم چلتی حال میں آئی تو بالاج کی نظریں اس پر جم کر رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہی لڑکی ہے جسے اس نے کبھی ٹھکرایا تھا۔ رخصتی کی مختصر سی دعا کے بعد جب وہ دونوں اپنے اس کمرے میں داخل ہوئے جہاں سے سفر شروع ہوا تھا، تو وہاں کا منظر ہی بدلا ہوا تھا۔ اب وہاں صرف بالاج کی سرداری کی نشانیاں نہیں تھیں، بلکہ عیشا کی کتابیں، اس کی پہچان اور ان دونوں کی مشترکہ زندگی کا عکس تھا۔ بالاج نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور عیشا کے قریب آ کر اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ عیشا نے نظریں چکا لیں تو بالاج نے بڑے پیار سے اس کی ٹھوڑی کو اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، عیشا، مجھے یاد ہے اسی کمرے میں میں نے تم سے کہا تھا کہ اب آئی ہو تو خوش کر کے جاؤ۔ آج میں الفاظ واپس لیتا ہوں، کیونکہ آج تم آئی نہیں ہو بلکہ تمہیں اپنی پوری زندگی سونپنے آیا ہوں۔ آج تو میری منقوہ ہی نہیں، میری زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہو۔ عیشا نے مسکرا کر بالاج کے سینے پر سر رکھ دیا اور بولی، بالاجی، راستے کتنے ہی کٹھن کیوں نہ ہو، اگر ہم سفر سچا ہو تو منزل مل ہی جاتی ہے۔ میں نے راہ اس لیے نہیں پڑھا تھا کہ میں آپ سے دور جاؤں، بلکہ اس لیے پڑھا تھا کہ اس قابل ہو سکوں کہ آپ کے ساتھ برابری کے ساتھ کھڑی ہو سکوں۔ بالاج نے اسے اپنے ساتھ میں لیتے ہوئے کہا، اور تم نے ثابت کر دیا کہ ایک عورت اگر ٹھان لے تو سرداروں کے تخت بھی ہلا سکتی ہے اور پتہ دلوں کو موم بھی کر سکتی ہے۔ بالاج نے دراز سے ایک فائل نکالی اور عیشا کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، یہ دیکھو، یہ اسکول اور ڈسپنسری کی کاغذات ہیں جو میں نے تمہارے نام پر رجسٹر کروائے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اب ہم مل کر اس علاقے کی ان لڑکیوں کے لیے کام کریں جن کے خواب حویلیوں کی دیواروں کے پیچھے دم توڑ دیتے ہیں۔ عیشا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کی تعلیم اور اس کی جدوجہد آج واقعی بامقصد ہو گئی ہے۔ یہ صرف ایک شادی کا اختتام نہیں تھا بلکہ ایک نئے دور کا آغاز تھا جہاں محبت کے ساتھ ساتھ احترام بھی تھا۔ رات کی خاموشی میں حویلی کے چراغ اب بھی جل رہے تھے، مگر اب وہ کسی پہرے داری کے لیے نہیں بلکہ امید کی روشنی پھیلا رہے تھے۔ بالاج اور عیشا نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر یہ عہد کیا کہ اپنی زندگی کو دوسروں کی فلاح کے لیے وقف کر دیں گے، اور یوں ساری انا کی وہ دستک ایک خوبصورت رفاقت میں بدل گئی جس کی مثال برسوں تک اس علاقے میں دی جاتی رہی کہ کیسے ایک سردار نے اپنی انا کو قربان کر کے محبت کو جیتا اور کیسے ایک لڑکی نے اپنی خاموش بغاوت سے اپنی تقدیر خود لکھی۔